بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے یہ کتاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مطلب یہ کتاب سے پہلے کی چند باتیں ہیں جو بطور تمہید پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ مادہ جو ہے ادب عربی کا مادہ ہے اور یہ تو پتہ ہے، کتاب کا نام معلوم ہی ہوگا، اس کا نام ہے مجموعۃ من النظم والنثر، ٹھیک ہے؟ کتاب مجموعہ من النظم والنثر یہ مقرر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور یہ جو ہے اس میں جو یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا شعر ہے اور دوسرا حصہ جو ہے نثر میں ہے، اور لیکن پوری کتاب مقرر نہیں ہے، اس میں جو شعر والا جو حصہ ہے وہ وہی مقرر ہے، اور اس میں بھی پورے کے پورے اشعار مقرر نہیں ہیں بلکہ ان میں سے منتخب ہے، جو پچھلے سال کا میں بتا رہا ہوں، اور اس سال تو اس میں اور زیادہ اختصار کرنا پڑے گا، تو پھر کتاب جو ہوگی تو اس سے پڑھا جائے گا۔ لیکن کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند چیزیں جو ہے بطور تمہید، جو کہ بہت ہی ابتدائی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کو میں بتاؤں گا ابھی۔ جیسے کہ ادب کی چونکہ یہ کتاب فن ادب میں ہے، تو ادب سے کیا سمجھتے ہو، ادب کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادب کی قسمیں کون کون سی ہیں، ادب کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے کہ ادب کی کچھ کتابوں کے نام بتاؤ تو وہ کچھ کتابوں کا نام جو ہے جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کو ابھی میں بتا رہا ہوں، لیکن اس میں کہ ابھی کتاب مل جائے گی پھر پڑھیں گے جائے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ادب کی تعریف۔ ہر کوئی پڑھتا ہے یہ ادب پڑھ رہے ہیں، ادب پڑھ رہے ہیں، تو ادب جو ہے کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے؟ ادب جو ہوتا ہے اصل میں یہ کئی معنوں سے ہو کر کے گزرا ہے، اس کے مختلف زمانوں میں مختلف معنی اس کے ہوتے رہے، بدلتے رہے، لیکن آخری جو معنی ہے جس پر آ کر کے یہ بالکل مستقر ہو گیا ہے، یعنی کہ جو معنی اب نہیں بدل رہا ہے بلکہ وہی معنی چلا آ رہا ہے، تو وہ ہے کہ جو ہے، میں اس کو عربی میں کہہ رہا ہوں، اگر عربی میں اس کو کہیں گے تو کہیں گے هو الكلام البلیغ المؤثر فی النفوس المثیر للعواطف۔ نفوس میں نے کہ دل اور دل و دماغ ہم کہہ سکتے ہیں، آدمی کے جان جو کہ ادب جو ہوتا ہے سامنے والے کے جو ہے دماغ اور دل میں اثر کرتا ہے اور اس کے جذبات کو اور زیادہ ابھارتا ہے کسی بھی کام کے تئیں، تو کہتے ہیں ادب کہتے ہیں کہ یہ اس کی عربی جو تعریف ہے، اگر کہ هو الكلام البلیغ المثیر للنفوس المؤثر للعواطف، عاطفتن کی جمع عواطف ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جذبہ، آدمی کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ نفس کی جمع نفوس ہوتی ہے، یعنی کہ جان، یا یہاں پر ہم دل مراد دے سکتے ہیں، ہے نا؟ الکلام البلیغ یعنی کہ بلاغت سے بھرپور کلام، یا اس کو ہم اردو میں کہیں، اگر اردو میں ہمیں سمجھاتا ہوں ایک عام سی زبان میں، تو ادب کہتے ہیں اس خوبصورت کلام کو جو کہ مخاطب کے دل و دماغ میں اتر جائے اور اس مخاطب کو داد دینے پر مجبور کر دے، یعنی کہ تعریف اور واہ واہی کرنے پر مجبور کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ اس کو اردو ہی میں سمجھ لو ایسے کہ جو ہے ادب اس خوبصورت کلام کو کہتے ہیں جو کہ سامنے والے کے دل و دماغ میں اتر جائے اور اس کو داد دینے پر مجبور کر دے۔ یہ اردو میں نے بتایا ہے، عربی میں اس کی تعریف میں نے بتا دی پہلے، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کے بعد جو آتے ہیں پھر یہ جو ادب ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ جو بات ہوتی ہے جس کے اندر اس طرح کی تاثیر ہوتی ہے، جادوئی اثر ہوتی ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی وہ نثر کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی وہ نظم کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نثر ہوتا ہے جس میں جو اس سے پہلے پڑھے ہوگے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کلیلہ اور دمنہ کی کتاب جو پڑھے ہو وہ نثر ہے۔ نثر جو ہوتا ہے یہ مصدر ہے، اس وقت ہے نثر ینثر سے، نثر ینثر نثرا، یعنی کہ کسی چیز کو بکھیرنا۔ تو نثر والی جو عبارت ہوتی ہے وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو کوئی بہت باریک قواعد نہیں ہوتی ہیں کہ ان کی اسی طرح ہی لکھنا ہے، لیکن نظم کے معنی ہوتے ہیں نظم ینظم، اس کا معنی ہوتا ہے پیرونا کے۔ نظم میں جو لائنیں ہوتی ہیں، جو عبارتیں ہوتی ہیں، وہ بالکل ایک شعر کے جو قواعد ہیں ان کے اس میں جو ہے وہ پیروئی ہوئی ہوتی ہیں۔
چلو اس کو جو ہے مختصر اتنا ہی سمجھو جو ہے کہ ادب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نظم اور دوسرا کیا ہوتا ہے نثر۔ اور پچھلے سال جو مثال ہے اس کی سمجھ سکتے ہو، جو پچھلے سال پڑھے ہو، کلیلہ دمنہ نثر کی کتاب تھی اور دیوان الحباسہ کیا تھی نظم کی کتاب تھی، یعنی کہ شعر کی کتاب تھی۔ تو ادب کی تعریف ہو گئی۔ ادب کی دو قسمیں مین ہوتی ہیں، ایک نثر ہوتا ہے اور ایک نظم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ادب کے پڑھنے کا جو ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے، مطلب ادب سے ہم کیوں ادب کو ہم پڑھتے ہیں؟ جی بتا سکتے ہو ادب کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادب کو جو ادب کی کتابوں کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہیلو، سن رہے ہو؟ ادب کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ادب کی کتابوں کو، تاکہ ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں بھی یہ شعور ہو جائے، ہمیں بھی مطلب یہ معلوم ہو کہ ہم بھی اسی طرح کے جملے لکھ سکیں اور اسی انداز میں اپنی بات کو ہم مخاطب کے سامنے رکھ سکیں کہ ہماری وہ بات سامنے والے کے دل و دماغ میں کیا ہے اثر کر جائے۔ جی، تو ادب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اسی طرح سے اپنی بات کو کہہ سکیں یا لکھ سکیں تاکہ وہ بات سامنے والے کے دل دماغ میں اثر کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ادب پڑھنے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان، چاہے کوئی بھی اردو ہو، عربی ہو، مطلب انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو، اگر اس زبان میں ہمیں مہارت حاصل کرنی ہے، اس پر اچھے سے اپنی پکڑ بنانی ہے، تو اس زبان کی جو ادبی کتابیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا، ان کو زیادہ سے زیادہ اس کی عبارتوں کو یاد کرنا ہوگا، اور اسی طرز پر ہمیں بھی اپنی بات کہنے کی پریکٹس یا اس کی مشق کرنی ہوگی، تبھی ہم جا کر کے اس زبان میں ایک ماہر بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہاں تک ہو گیا۔ تو ابھی تک جو بات چلی وہ تھی کہ ادب کی تعریف، ادب کی قسمیں، ادب کو پڑھنے کا فائدہ، اور اب جو آتے ہیں چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ادب کی کون کون سی مشہور کتابیں ہیں، یا ادب، ویسے عربی ادب میں تو بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم ساری کتابوں کو یہاں ذکر نہیں کریں گے، چند کتابوں پر اکتفا کریں گے۔ لیکن یہ جو چند کتابیں ہوں گی یہ عربی ادب میں جو ہے رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ اس کے نیچے کتابیں سب چھوٹی پڑ جائیں گی۔ تو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ ایک عالم بہت بڑے گزرے ہیں، ابن خلدون، نام سنا ہوگا کسی نے یا نہیں سنا ہوگا۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے شیوخ سے علم کی مجلسوں میں سنتے تھے، کہ ہم جو ہے، ابن خلدون کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے شیوخ سے علم کی محفلوں میں یا علم کی مجلسوں میں سنتے تھے کہ فن ادب عربی کی ہے نا جو کتابیں ہیں، جو اساس یعنی کہ جو رکن کی حیثیت رکھنے والی کتابیں ہیں، وہ 4 کتابیں ہیں، اور انہی 4 کتابوں کا نام ابھی میں بتاؤں گا، اور انہی 4 کتابوں کا نام یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ عربی ادب کی کتاب کو کچھ کتابوں کے نام بتاؤ تو ان 4 کا بتا سکتے ہو۔ ویسے جو ہے کلیلہ و دمنہ اور دیوان الحماسہ یہ بھی ادب عربی کی اہم کتابوں میں سے ہیں، لیکن یہ 4 جی آواز جا رہی ہے؟ جی، تو میں بتا رہا تھا یہ کہ عربی ادب کی جو رکن کی حیثیت رکھنے والی کتابیں ہیں وہ جیسا کہ ابن خلدون نے کہا ہے وہ 4 کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کتاب ہے ادب الکاتب، ہے نا، ادب الکاتب، ادب، اور اس کے بعد الکاتب، ادب الکاتب۔ یہ کتاب بہت ہی اہم ہے، عربی ادب کی بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اس کو لکھا ہے ایک عالم، ایک ادیب نے، جس کا نام ہے ابن قتیبہ۔ ابن قتیبہ، بڑا قاف سے قتیبہ، اور بڑا قاف، اور اس کے بعد تے، ہے نا، تے یہ بے، اور اس کے بعد گول تا، قتیبہ۔
ادب الکاتب ابن قتیبہ. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو گوگل میں ڈال لینا، گوگل میں سرچ کرنا ہے نا، اس پہ جو ہے کتاب نکل کے آ جائے گی. ادب الکاتب ابن قتیبہ کی ہے. اس کے بعد ہے دوسری کتاب ہے الکامل، الکامل للمبرد. الکامل دوسری کتاب ہے جس کے مصنف ہیں، جس کو لکھنے والے ہیں وہ ہیں المبرد. اس کے بعد تیسری کتاب ہے النوادر، نادر کی جمع ہے نوادر، النوادر لابی علی القالی، القالی بڑا قاف الف لام اور اس کے بعد یہ القالی. النوادر لابی علی القالی. چوتھی کتاب ہے البیان والتبیین، البیان والتبیین للجاحظ. جاحظ ایک مصنف ہے، ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے جس کا نام ہے جاحظ، جیم الف اور ہے اور زو، جاحظ. یہ 4 کتابیں ہیں جو کہ ابن خلدون نے، ان کی ایک مشہور عبارت ہے جس میں انہوں نے ان 4 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ فن ادب کی یہ 4 کتابیں رکن اور ستون کا درجہ رکھتی ہیں. انہی 4 کتابوں کا نام ابھی یاد رکھو، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ کتابیں نام یاد ہوں گے وہ تو یاد ہی ہوں گے. جیسے کلیلہ دمنہ ہے، دیوان الحماسہ ہے، جو بھی کچھ ابھی پڑھے ہو، مختارات ہے، ساری چیزیں وہ سب الگ چیزیں، وہ بھی کہہ سکتے ہو. تو یہ 4 کتابیں ہیں. اگر میں اس کو میں بلیک بورڈ پہ نہیں لکھ رہا ہوں ابھی مطلب یہ تمہید ہے، اس لیے جو ہے اس کو ریکارڈ ہی کر رہا ہوں، ویڈیو اس کو بھیج دوں گا جو ہے ابھی. تو یہ 4 کتابیں، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گا کتابیں تو گوگل میں ڈالو گے فوراً آ جائے گا، صاحب اوپر جو ہے کتابوں کا نام پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یا گوگل میں اگر ڈالو گے کہ جو ہے یعنی قول ابن خلدون ہے نا فی کتب الادب العربی، اگر اس طرح کی کوئی عبارت گوگل میں اگر سرچ کرو گے ڈالو گے تو یہ 4 کتابیں آ جائیں گی، وہاں سے اس کو لکھ لینا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ آج کی چند باتیں جو کہ کتاب کو مطلب کتاب سے باہر کی باتیں ہیں، لیکن کیا ہے بطور مطلب فائدہ کے جو ہے ان کا جاننا ہمارے لیے کافی ضروری تھا. سب سے پہلی چیز کیا آئی کہ جو ہے ادب کی تعریف. دوسری چیز جو آئی ہے کہ اس میں ادب کی کون کون سی قسمیں ہیں. تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ ادب کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ادب کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے. چوتھی چیز ہو گئی کہ ادب عربی کی چند کتابوں کے نام بتاؤ. ٹھیک ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کوئی سوال وال ہے کسی کو، کچھ پوچھنا ووچھنا ہے، کچھ کہنا ہے؟ جی اس کے بعد جو ہم پڑھائیں گے، اس کے بعد جو ہم شروع کریں گے وہ جو ہے کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے جس کا نام ہے مجموعۃ من النظم والنثر. اور پھر اس کے بعد کتاب کے بارے میں بتائیں گے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے مؤلف کون ہے. اور ویسے اصلاً کیا ہے، جو ادب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ادب کی نظم اور نثر، جو کہ ابھی پہلے میں نے بتایا، اسی اعتبار سے اس کتاب کے اندر بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ کیا ہے، پہلا والا جو ہے وہ نظم کا حصہ ہے اور دوسرا والا نثر کا حصہ ہے. لیکن یہاں پر جو مقرر ہے، جو ہمیں جو نصاب میں داخل ہے، وہ نثر والا حصہ نہیں ہے، بلکہ جو پہلا والا حصہ جو نظم والا حصہ ہے وہ مقرر میں ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے کچھ چیزیں محذوف ہیں، وہ بھی پورا مقرر نہیں ہے. اور یہ جو مقرر جو میں بتا رہا ہوں یہ پچھلے سال والا بتا رہا ہوں، لیکن اس سال چونکہ پڑھائی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، بہت سارے مہینے ایسے نکل گئے ہیں، تو یہاں جو ہے مقرر جو ہے جو نصاب ہے اس میں کیا ہے اور تخفیف ہو جائے گی. اس میں جو ہے پھر دیکھیں گے جو مطلب اچھا ہوگا کہ جس کو سمجھا بھی جا سکے. اس طرح سے آف لائن موڈ پر جو ہے مطلب ویسے کلاس میں اگر ہوتا تو مطلب کچھ بھی پڑھایا جا سکتا، لیکن یہاں بہت ساری چیزوں کی مطلب جو اس میں وہ کرنی پڑے گی. تو اس اعتبار سے اس میں سے جو اچھی چیزیں ہوں گی اس کو جو ہے ہم پڑھیں گے پھر کتاب میں. ٹھیک ہے جی. اتنا بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آگے جو ہے کتاب سے جو ہے پڑھنا شروع کریں گے اور اگلی گھنٹی میں جو ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، اس کو سننا جو ہے، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو سننا، اور ویسے بھی یاد بھی ہو گئی ہوں گی اکثر چیزیں جو ہے، کوئی مطلب کوئی مشکل چیز نہیں بتایا میں نے جو ہے، آسان آسان چیزیں ہیں، تو اس کو سننا جو ہے، اور اگر کچھ بھی ہوگا تو پھر اگلی گھنٹی میں پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔